وائس مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ عامر وقت نکالا. اور ڈاکٹر منظور آفریدی ماہر بین الاقوامی امور، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی وقت دیا ایک نیوز کو. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب کی جانب سب سے پہلے بڑھتے ہیں. عامر صاحب، جس طرح پاکستان نے پہلے دور سے مذاکرات سے پہلے جو کوششیں جو کیں وہ کیں، لیکن جو دوسرے دور سے پہلے پاکستان کی طرف سے کوششیں جاری ہیں اور بڑی بھرپور طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں. سعودی عرب کا دورہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا، اس کے بعد وہ قطر جائیں گے، ترکیہ جائیں گے. دوسری جانب فیلڈ مارشل اس وقت پہنچے ہوئے ہیں ایران، وہاں پر جو ہے باتیں ہو رہی ہیں آنے والے جو مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے. پہلے تو کتنی بڑی ہی اچیومنٹ تھی پاکستان کے لیے اٹ سیلف، کیونکہ پہلا دور بھی ہم نے ہوسٹ کیا اور جو دوسرا دور ہونے والا ہے سیکنڈ راؤنڈ وہ بھی ہم ہی ہوسٹ کریں گے. تو پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر جمی ہوئی ہے کہ یہاں سے کوئی خبر ملے گی مشرق وسطیٰ کے امن کے حوالے سے. یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت آپ کے لیے ایک مومنٹ ٹو سیلیبریٹ ہے، ایک ایسا موقع ہے جو آپ کی ڈپلومیٹک وکٹری ہے اور ریکگنیشن ہے اس بات کی کہ آپ ایک ایسا ملک ہیں جو کہ میڈیٹر کے طور پہ ان تمام نیگوسیشنز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اور یہ شو کرتا ہے ٹرسٹ جو کہ جی تمام فریقین کا ہے آپ کے اوپر، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. کہاں پہ آپ کو یعنی کہ پاکستان کو انڈیا جو ہے وہ کوشش کرتا رہا بہت ارریلیونٹ ملک بنانے کی، ایک ٹیررسٹ کا لیبل لگانے کی، اور بار بار ہر فورم پہ اس نے آپ کو کوشش کی کہ کسی طرح سے ڈیگریڈ کیا جائے. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں جی کہ ایک موسٹ ریلیونٹ کنٹری کے طور پہ، ایک بہت کریڈیبل میڈیٹر کے طور پہ، اور اس وقت جبکہ پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں کہ بھئی ایران کا مسئلہ جو ہے جس کی وجہ سے آلموسٹ ایک گلوبل لیول پہ ایک انسرٹینٹی والیٹیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، جی اس دھانے پہ ہیں کہ کوئی تیسری جنگ عظیم والا واقعہ نہ ہو جائے، یا اس کو فردر اگر ایسکلیٹ کیا گیا تو کافی حد تک آپ کا ریسیشن جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. آپ کی انسرٹینٹی اور جو اس وقت آپ کی ایک انسیکیورٹی ہوئی ہے، چاہے وہ آئل کے معاملے میں ہے، فوڈ کے معاملے میں ہے، فرٹیلائزرز کے معاملے میں ہے، اور جی ایک ڈاؤن ٹرن اکانومی کا آیا ہوا ہے پوری دنیا میں گلوبل. تو وہ دیکھ ہی صرف اس چیز کو رہے ہیں کہ ایران کا مسئلہ حل ہو، سیکیورٹی ہو، اسٹیٹ آف ہورموز سے جتنی شپمنٹ گزرنی ہے اس کی، اور باقی معاملات جو ہیں صحیح طریقے سے کسی اختتام پہ پہنچے. تو اس کا جو محور ہے، اس کا جو سینٹر ہے، اور اس کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو اس چیز کو پوری موبلائز کیا ہوا ہے اس امن پروسیس کو، پاکستان ہے اس بالکل. وقت. اور پہلا جس طرح آپ نے ذکر کیا، پہلا مرحلہ بہت اچھا رہا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنے بڑے فریقین جو کہ پچھلے 47 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے، جی وہ آ کے اسلام آباد میں بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے انہوں نے رکھے. ٹھیک ہے، مطلب اس لیول پہ وہ نہیں پہنچ سکے جس پہ ہم مطلب ایک خواہش رکھتے تھے کہ شاید مسئلے زیادہ حل ہو عامر جائیں. صاحب، یہ لیکن تو پہلی ایکسپرٹس بات کہتے ہیں کہ جب اتنے عرصے کی برف جمی ہوئی تھی تو اس کو پگھلنے میں تو تھوڑا وقت لگنا تھا. یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ وقت پہلی لگے بار گا، میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. وقت لگے گا ڈیفینیٹلی. اور پھر دیکھیں بہت ہی جلدی ایک آپ کو ایک ریلیف ملا کہ ابھی مطلب ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تو ٹرمپ کی یہ ٹویٹ بھی آ گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں یہ ایک ون ون سچویشن ہے تمام فریقین کے لیے کہ، اور ٹرمپ بھی اس معاملے میں سے نکلنا چاہتے ہیں. جی ان کو معلوم ہے کہ وہ ایسی جنگ میں گھس گئے ہیں جو ان کی اپنی جنگ نہیں ہے، اسرائیل کی جنگ ہے، اور ان پہ تھوسی گئی ہے یہ. اور یہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے ایک اس سٹیج پہ آ کے بھی ابھی تک اسرائیل جو ہے وہ جس طرح حملے کر رہا ہے لبنان کو اور اسپوائلر کے طور پہ اور سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے اس پروسیس کو، تو اور بھی کافی ملک ہوں گے جو چاہیں گے کہ اس پروسیس کو سیبوٹاج کیا جائے. جی ڈیفینیٹلی انڈیا جو ہے وہ اس بالکل. سے کمفرٹیبل نہیں ہے، چھو رہا ہے، اور پاکستان کو سینٹر سٹیج ملا ہوا ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، بہت ایک آپ کہہ لیں کہ کانفیڈنس کی بات ہے پورے پاکستان کے لیے، تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا کے لیے کہ ٹرمپ تیار ہیں کہ اگلے 2 دنوں میں اس مسئلے کو پوری طرح سے حل کیا جائے اور اسلام آباد ٹاکس کو اسلام آباد ایکارڈ میں کنورٹ کیا جائے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک خوشی کی بات ہے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ایون جو ہمارے دشمن ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن کرنے چاہیے، اور اس بات کو اس طرح سے لے کے جانا چاہیے کہ ایک نہج پہ پہنچ چکی تھی پوری دنیا، اور ایک پیس کا
موقع ملا ہے اور اس میں چاہے وہ پاکستان کروا رہا ہے یا کوئی اور ملک کروا رہا ہے، آپ کو اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے لینا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے اس طرح کے پروسیس کو، بجائے اس کے کہ اس کو کسی طرح سے آپ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں یا اسپائلر کے طور پہ کام کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اور دیکھیں گے پاکستان کا رول، اور پاکستان پہ جو ابھی آپ دیکھیں جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں اور ان کا استقبال ہوا ہے، جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم گئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں شو کرتی ہیں کہ پاکستان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے ان تمام ممالک میں، اور جو کہ ہے بھی. بالکل. چائنا اور امریکہ جو پارز ہیں پاکستان کو اس نگاہ سے دیکھتی ہیں. تو آپ کی ڈپلومیسی ایک ڈفرینٹ لیول پہ پہنچ چکی ہے اور یہ بہت خوش آئند چیز ہے، اور میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی پاکستان نے اپنے آپ کو اس لیول پہ یا اس سکسیس والے مرحلے میں دیکھا ہوگا ڈپلومیٹکلی. صحیح.